اور بڑی خبر ہے اس وقت کی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو نکاح کیس میں 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ اسلام آباد کے سینئر سول جج قدرت اللہ نے اڈیالہ جیل میں فیصلہ سنا دیا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا اب سے کچھ دیر میں فیصلہ متوقع ہے، تو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو عدت کے دوران نکاح کیس میں 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ اسلام آباد کے سینئر سول جج قدرت اللہ نے اڈیالہ جیل میں فیصلہ سنا دیا۔ گزشتہ روز 14 گھنٹے تک ہونے والی طویل سماعت کے دوران وکلا صفائی کی جانب سے گواہوں پر جیرہ مکمل کی گئی تھی، حتمی دلائل مکمل ہوئے تھے، فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، اور اب بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو عدت کے دوران نکاح کیس میں 7 سال قید سزا سنا دی گئی۔ اسلام آباد کے سینئر سول جج قدرت اللہ نے اڈیالہ جیل میں فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو عدت کے دوران نکاح کے جرم کی سزا 7 سال قید کی صورت میں دی گئی ہے۔ آگاہ کریں گے آپ کو کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو نکاح کیس میں 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اسلام آباد کے سینئر سول جج قدرت اللہ نے اڈیالہ جیل میں یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ امرین علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس فیصلے کی تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ امرین، آگاہ کیجیے گا، عدالتی فیصلے میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیے جی، عدالتی چونکہ مختصر فیصلہ ہے، ابھی تفصیلی فیصلہ تو جاری نہیں ہوا، البتہ ابھی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے جس میں اہلیہ بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کو سزا سنا دی گئی ہے۔ دونوں کو 7 سال قید اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا عائد کر دی گئی ہے۔ گزشتہ روز کی بات کریں تو 14 گھنٹے یہ سماعت جاری رہی، جس میں چاروں گواہوں پر جرح مکمل کی گئی، جس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور آج پہلے دن 1 بجے کا وقت مقرر کیا گیا تھا، جبکہ اس کے بعد وقت چینج کر کے دن 2 بجے کا وقت مقرر کیا گیا اور ابھی فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا ہے۔ دونوں ملزمان کو 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا عائد کر دی ہے اور عدالت کی جانب سے ریمارک دیے گئے ہیں کہ تفصیلی ریٹن آرڈر جو ہے وہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ ابھی زبانی مختصر فیصلہ سینئر سول جج قدرت اللہ کی جانب سے سنا دیا گیا ہے۔ جی امرین، بتائیے گا 16 جنوری کو فرد جرم عائد کی گئی تھی اور اس فرد جرم کے بعد سے وکلا صفائی اور دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ہیں ان کا کیا موقف سامنے آیا تھا، اور جو جرح کل مکمل ہوئی تھی اس میں کیا لگ رہا تھا؟ کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں انہوں نے بار بار اس بات کا اعادہ کیا کہ ان کو سزا دی جا رہی ہے اور پہلے سے سزا متعین کر لی گئی ہے۔ بالکل جی، اس دوران دونوں میں تلخ کلامی بھی دیکھنے کو آئی تھی اور 31 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی دوران عدت نکاح کیس کی درخواستیں نمٹا بھی دی تھی، جبکہ گزشتہ برس 25 نومبر کو یہ کیس جو ہے وہ دائر ہوا اور گزشتہ سماعت کی بات کریں تو 13 گھنٹے سے زائد تک جاری رہنے والی سماعت کے اختتام پر یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ جو وکیل ہیں اور عثمان ریاض گل ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے اور گواہان پر جرح بھی کی۔ بشرا بی بی نے اپنے بیان میں 14 نومبر 2017 کا طلاق نامہ من گھڑت قرار دیتے ہوئے کہا کہ سابق شوہر نے مجھے زبانی طلاق دی، جبکہ 2017 کا یہ سال تھا اور اپریل سے اگست 2017 تک میں نے اپنی عزت کا دورانیہ بھی گزارا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب میں اگست 2017 میں لاہور میں اپنی والدہ کے گھر منتقل ہوئی اور 1 جنوری 2018 کو بانی پی ٹی آئی سے ایک ہی نکاح ہوا تھا۔ اس دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھ سے عدالت حلف لینا چاہے گی تو میں حلف لینے کو بھی تیار ہوں۔ یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، جہاں سماعت کے بعد عدالت عالیہ نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے عدت کے دوران نکاح کیس میں گواہان کے بیانات کا المن کرنے سے روکتے ہوئے بشرا بی بی کے سابق شوہر کو نوٹس بھی جاری کیا تھا، جبکہ جس کے بعد وہ پیش بھی ہوئے اور عدالت کے روبرو اپنا موقف بھی پیش کیا۔ اس وقت اگر بات کریں تو عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ اس کے علاوہ اگر بات کریں تو کیسز میں اس سے قبل بھی بانی پی ٹی آئی کو سزا سنا دی گئی ہے اور آج ایک اور کیس میں ان کو سزا سنا دی گئی جس میں 7 سال قید کی سزا شامل ہے۔ جی امریک، یہ بھی بتائیے گا شکایت کنندہ جو ہیں وہ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا تھے، ان کا اب کیا کہنا ہے؟ کوئی سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے؟ کوئی بات ہوئی ان سے؟ دیکھیے جی، آج ان کے خاور مانیکا تو نہیں موجود تھے جس وقت یہ فیصلہ سنایا گیا، البتہ اسے جو اگر پچھلی سماعتوں کی بات کریں تو اس میں خاور مانیکا بھی پیش ہوئے تھے، جس میں روبرو عدالت میں بانی پی ٹی آئی اور خاور مانیکا کی تلخ کلامی بھی ہوئی تھی، جس میں انہوں نے آبیدہ ہو کر کچھ واٹس ایپ میسیجز پیش کیے، جس میں انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ زیادتی میں گھر تباہ کیا گیا، بانی پی ٹی آئی کی طرف انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس دوران ان کے مابین تلخ کلامی ہوئی۔ جبکہ آج کے حوالے سے بات کریں تو خاور مانیکا اڈیالہ جیل نہیں پہنچے، فیصلہ سنا دیا گیا ہے، ان کی جانب سے تاحال کوئی بھی موقف سامنے نہیں آیا، البتہ یہ انہی کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی
सेशन कोर्ट में के इस मामले को देखा जाए, क्योंकि उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मेरा जो मुलाजिम है उन्होंने बिल्कुल भी कोई गलत बयान नहीं दिया। मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफीक ने भी हमें ज्वाइन किया। काशिफ, जिस तरह आप देख रहे हैं कि अभी इद्दत केस में ये फैसला आ चुका है कि 7 साल दोनों को सजा सुना दी गई है, मजीद अब आगे इसमें कोई डेवलपमेंट हो सकती है? क्या कहना है कानूनी माहिरीन का इस हवाले से? क्या ये लोग जो कायद हैं PTI के या बुशरा बीबी, ये कहीं और अपील कर सकते हैं इस फैसले के खिलाफ? जी बिल्कुल, अपील का हक तो दोनों के पास मौजूद है, लेकिन 7 साल की कैद होने के बाद मतलब ये हुआ कि बुशरा बीबी को तो कुल मिला के 21 साल की कैद हो गई, और इमरान खान साहब जो बानी तहरीक है उनको कुल मिला के 31 साल की कैद अब तक हो चुकी। ये वो सजाएं हैं जो अब तक हो चुकी हैं, इसमें जुर्माना भी किया गया है। और ये 7 साल की सजा देने का मतलब ये है कि ये बात साबित हो गई प्रोसीडिंग के दौरान के इद्दत के दौरान निकाह किया गया, और जिसमें जो है वो उनके साबका शौहर का जो हक के रजू था वो डिप्राइव हुआ है, और उसके बाद ये मामला सामने आया है। इस सारी सूरत हाल को अगर देखा जाए तो ये लग रहा था कि शायद इद्दत में निकाह का जो मामला है इसके ऊपर प्रोसीडिंग इतनी स्पीडली चल रही थी, और जो गवाहार अपने बयान कलमबंद करवा के गए थे तो उसका नजर आ रहा था कि इसमें तो गिल्ट है, क्योंकि अगर अब इन तमाम केसेस जिनमें बानी तहरीक इंसाफ को, उनकी अहलिया को और साबिक वज़ीर खारजा को सजा हुई है, इनको अगर आप देखें तो ये एक दिन का केस नहीं है, ये कई माह से चलने वाले केसेस हैं। कभी एक कोर्ट, कभी दूसरी कोर्ट, कभी एक पेशी, कभी दूसरी पेशी, कभी एक वकील, कभी दूसरा वकील। ये तमाम की तमाम जो ऑप्शन है वो तहरीक इंसाफ ने अडॉप्ट किए। अडॉप्ट करने के बाद बावजूद जो है वो इस सारे केस को लटकाने में कामयाब नहीं हो सके, और इसके बाद जो दूसरा केस है वो भी अभी इसके बिहाइंड है, और वो है 190 मिलियन पाउंड वाला केस। उसका ट्रायल भी अभी हो रहा है जेल में, और फिर जो है वो 9 मई के जो केसेस है उनके अंदर भी बानी तहरीक इंसाफ का ट्रायल होना है, उसमें भी सजा का फैसला होना है। तो अब तक जो है वो 30 साल के लगभग जो है सजा बनती है। एक सवाल यहाँ बनता ये है कि उमूमी तौर पर जो गुज़िश्ता जितनी भी समाज तोशाखाना का मामला है या दीगर जो 2 मामला पे सजा हुई, उसमें कहा यह गया है कि जो वकील हैं बानी PTI के, वो इस तरह से केस को डिफेंड नहीं करते जिस तरह से उन्हें करना चाहिए। इस वाले केस में बताइएगा बिलखुसूस, जबकि खावर मानी का जो साबिक शौहर हैं बुशरा बीबी के, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम था कि वो बहुत अरसे खामोश है, लेकिन इसके बावजूद भी जो वकला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी PTI के जो बानी हैं उनके वकला, उन्होंने किस तरह से डिफेंड किया इस तमाम तर मामले को? देखिए, जो लीगल 2 केसेस थे उसमें मसला यही था कि वकला जो है वो पेश नहीं होते थे, पेशी ले जाते थे, फिर कभी वकील चेंज कर दिया जाता था, कभी हाई कोर्ट का चले जाते थे, कभी किसी और कोर्ट चले जाते थे, तो उस वजह से उसको गैर ज़रूरी तौर पर तवालत दी जा रही। तो उस वक्त जब ये गैर ज़रूरी तवालत का मामला देखा गया तो हक़ दिफा खत्म कर दिया गया था। इस केस में हक़ दिफा खत्म नहीं हुआ, बल्कि इस केस में जो गवाहान है उन्होंने बरू इन दोनों के यानी कि बुशरा बीबी और बानी तहरीक इंसाफ के सामने गवाही दी, और गवाह देने वालों में खावर मनी का जो साबका शौहर है बुशरा बीबी के वो मौजूद थे। ओन चौधरी जो बड़े इंपॉर्टेंट आदमी थे तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, बानी तहरीक इंसाफ के वो PS समझ लें, कोऑर्डिनेटर समझ लें, वो थे बड़े मोतमद खास थे, उन्होंने गवाही दी, उनके मुलाजिम ने गवाही दी। तो ये गवाही है, उसके बाद जो है उस पर जरा हुई। जरा के दौरान ये भी हुआ कि बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी जो है उनकी खावर मानिका से जेल में दौरान गवाही जरा जो है वो बड़ी तलखी भी हुई, और तलखी में ये भी कहा गया कि बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से कि कुरान पाक लाई है, मैं उस पर हाथ रखता हूँ, ये भी हाथ रखें कि इससे निकाह से कबल हमने एक दूसरे को नहीं देखा। लेकिन उसके बाद जज साहब की तरफ से ये था कि अगर आप हलफ दे देंगे कुरान पाक में से आपका हक़ दिफा खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि मैं हलफ भी दूंगा और हक़ दिफा भी इख्तियार करूंगा, उस पर भी जरा करूंगा। लेकिन वो जरा भी की गई, उस जरा के उन आर्गूमेंट के और जो गवाहान हैं उनके जो बयानात थे उन सब को मद्देनजर रखते हुए जो है ये फैसला सामने आया कि 7 साल कैद और 5 साल जो है 5 लाख जुर्माना होगा दोनों को। तो इस तरीके से 14 साल की कैद पहले ही सजा बुशरा बीबी को हो चुकी है, 7 साल उसमें ऐड कर लीजिए, और इस तरह 24 साल की सजा पहले बानी तहरीक इंसाफ को हो चुकी है, 7 साल उसमें ऐड कर लीजिए, तो कुल मिला के ये सूरत हाल बनती है कि तकरीबन 21 और जो है वो ऑलमोस्ट 30-31 साल की सजा जो है। अच्छा, ये काशिफ रफीक ये भी फरमाइएगा
کہ اس تمام تر جو مدعا تھا غیر شرعی نکاح کیس میں، اس کے اوپر نکاح کے اوپر ہی سوال اٹھا تھا، اب اس نکاح کی حیثیت سے عدالت نے کچھ کہا ہے؟ دیکھیں ابھی تک تفصیلی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے، تفصیلی فیصلہ سامنے آنے کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، لیکن بہرحال اس حوالے سے ایک اپریہنشن یہ موجود ہے، ایک سوچ یہ موجود ہے کہ نکاح جو ہے وہ بھلے ریپیٹ کر لیا گیا ہو، کچھ کر لیا گیا ہو، لیکن شرعی طور پہ نکاح تو اس کو کنسیڈر کیا جائے گا، لیکن اس میں جو حق ڈپرائیو ہوا ہے سابقہ شوہر کا کہ ان کو حق رجوع جو تھا ان کا وہ نہیں مل سکا، جس کی بنیاد پہ یہ کیس چلا اور جس پہ یہ طے ہوا کہ اس سے عدت کے دوران نکاح کیا گیا، اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے، لیکن نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے، نکاح موجود ہے نہیں موجود، اس کے اوپر عدالت نے کوئی چیز ایڈریس کی ہے نہیں کی ہے، اس کے اوپر تو تفصیلی تحریری فیصلہ آنے کے بعد ہی جو ہے وہ کوئی کمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال آج کی ڈیٹ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ صورتحال جس کے اوپر بڑی آرگومنٹ کی جا رہی تھی، بڑا دفاع کیا جا رہا تھا، بڑی ایک لے دے کی جا رہی تھی، اس ساری صورتحال کے پیش نظر یہ ایک عجیب معاملہ سامنے آیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کی تاریخ کا یہ واحد کیس ہوگا کہ جس میں اس حد تک یہ معاملہ تھا کہ عدت کے دوران نکاح کیا گیا۔ اور اچھا، ہمارے ساتھ کاشف رفیق موجود رہی ہے، فیاض الحسن چوہان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ۔ چوہان صاحب آپ بتائیے گا، ایک اور کیس جو ہے بانی پی ٹی آئی کا اپنے منطقی انجام کو پہنچا اور عدت میں نکاح غیر شرعی نکاح کیس ثابت ہو گیا ہے ان پر، کیا کہیں گے اس فیصلے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کہ ہر کسی کو جو تھوڑا سا بھی سینسیبل ہوگا، جو دین کا اور اخلاق کی ویلیوز کو سمجھتا ہوگا، وہ اوائڈ کرتا ان سارے ایشوز پہ بات کرتے ہوئے، میں نے بھی ہمیشہ اوائڈ کیا، لیکن اب یہ جو چیز عدالت کے اندر آ گئی اور جس کی پہلی بیوی تھی، اس شوہر سامنے آ گیا، پھر کیس چلنا شروع ہو گیا، پھر نکاح خان نے گواہی دے دی، پھر جناب دونوں گواہوں نے گواہی دے دی، یار ایک چیز غلط کی، پھر ساری دنیا پہلے بھی جانتی تھی کہ یہ ایک نکاح کے بعد پھر دوبارہ دوسرا نکاح کروایا گیا تھا۔ یہ ساری چیزیں جب مارکیٹ میں آ گئی تو مجبوراً میں یہ بات کر رہا ہوں، میں کوئی دل سے بات نہیں کر رہا، لیکن بہرحال افسوسناک چیز تھی۔ ایک ایسا شخص کہ جس نے پوری پاکستانی قوم کو ریاست مدینہ اور ہائی مورل گراؤنڈ کی باتیں کر کے اور اپنے علاوہ پورے اپنے ہر مخالف کو، عدالتوں کو، ریاستی اداروں کے سربراہوں کو اور دنیا کے ہر بندے کو جو اس سے ذرا بھی اختلاف کرے، اس کو اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ذریعے سے، اپنی پارٹی کے ذریعے سے اور خود اپنے منہ سے بھی ہر قسم کی گالی گلوچ، برا بھلا ہر چیز کہنے والا، جب اس کی اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے چیزیں ایسی آئیں تو میرا خیال ہے کہ بڑا افسوس تو اچھا فیاض صاحب، آپ بانی پی ٹی آئی کے بہت قریبی ساتھیوں میں سمجھے جاتے تھے جس وقت آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا، یہ فرمائیے گا خاور مانیکا کا رول اس زمانے میں کیسا تھا؟ کیوں بہت سارے الزامات یہ لگتے ہیں کہ خاور مانیکا اس زمانے میں خاموش رہے، انہیں بولنا چاہیے تھا، اور جیسے ہی بانی پی ٹی آئی پہ برا وقت آیا خاور مانیکا بولے، کیا ان کا کیا رول تھا؟ اور ان کے ساتھ ساتھ جو گواہان ابھی پیش ہوا ان کا سب سے بڑا الو کا پٹھا تو خاور مانیکا ہے نا، یہ تو بات نہیں سن لیں، مطلب دیسی سٹائل میں وہ تو سب سے بڑا جانا میں سمجھتا ہوں کہ بد اخلاق اور برق کردار شخص ہے۔ میں نے کل بھی ٹویٹ کیا تھا، میں نے کہا کہ بشرا بی بی کو یا سابق چیئرمین تحریک انصاف کے حوالے سے میں کیا بات کروں، یہ تین کی ٹرائکا میں جو سب سے غلیظ کریکٹر اگر کوئی ہے نا اس کیس کے اندر وہ خاور مانیکا ہے۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، پوری پاکستانی قوم بھی سن رہی ہے کہ ایسے بغیرت فرد کو جو ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں اس کو سب سے پہلے اس کو بھی سزا ہونی چاہیے، لیکن اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا، وہ تو چلو بد اخلاق بد کردار ہر حوالے سے جو بھی اس کو ہم دیکھ سکیں، سوفسٹیکیٹڈ یا انسوفسٹیکیٹڈ جو بھی برا بلا، اصل تو جو لوگ کہتے تھے روحانیت، شریعت، طریقیت، صوفیت، اصل تو یہ چیز ہے، اصل تو وہ جو ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے، پوری پاکستانی قوم کو منافق بیوقوف بنایا ہوا ہے، پوری پاکستانی قوم دو تین افراد کی منافقت کا شکار ہو کے پوری ریاست کا بیڑا غرق ہوا ہے، معیشت کا بیڑا غرق، معاشرت کا بیڑا غرق، ثقافت کا بیڑا غرق، تمدن کا بیڑا غرق، ہاتھ پہ تسبیح اٹھائی ہوئی ہے، چہرے پہ پردہ کیا ہوا ہے، لیکن چیزیں کیا ہے یار؟ ہر شخص گناہگار ہوتا ہے، ہر شخص گناہگار ہے، دنیا میں صرف انبیاء علیہ السلام معصوم ہے، لیکن یار آپ کا مطلب کوئی تو لیول رکھو گناہ کا، گناہ کے بھی کچھ ایتھکس ہوتے ہیں جو میں نے شریعت، طریقیت، صوفیت، روحانیت، قرآن پاک، حدیث مبارکہ پڑھی سنی دیکھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو گناہوں کے بھی کچھ
درجات ہیں کہ کس ایک ہی گناہ اس کی سزا دنیا میں کچھ اور ہے، جنا ایک لیول کی دوسرے لیول کی کچھ اور ہے، آخرت میں بھی ایک ہی گناہ کرنے کا ایک انداز اس کی سزا کچھ اور ہے، آخرت میں کچھ اور ہے۔ وہ کم از کم گناہ کو تو ایتھکس کے ساتھ کرو یار۔ آپ نے تو انی ڈال دی، آپ نے ہر کام میں انی ڈال دی۔ اب آپ دیکھو نا، پہلا ریحام خان کے ساتھ نکاح ہوا، اس میں بھی 2 نکاح ہیں، مفتی سعید صاحب کو بورڈ لے لیں، اس میں بھی 2 نکاح ہے۔ کیوں؟ وہ 7 محرم کو جناب انہوں نے کوئی نکاح کر دیا تھا۔ اب وہ 7 محرم والا اناؤنس کرتے تو پوری آپ کی اہل فشی کمیونٹی اور ایک پورا اچھا خاصا مسلمانوں کا جناب گروہ جو نا، وہ اس کو غم اور غصہ ہو جانا تھا۔ پھر ان کو بے وقوف بنانے کے لیے ایک نیا جناب فلمائز اور ڈراماٹائز کیا گیا نکاح ریحام خان صاحبہ سے بھی۔ اب کی بار بھی دیکھ لیں، وہ آپ کو اتنی جلدی تھی، صبر کر لیتے، لیکن جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نہ دین کا، نہ اخلاق کا، نہ شریعت کا، نہ صوفیت کا، نہ فقہ کا، آپ کو علم ہی نہیں ہے کسی چیز کا۔ اگر آپ کو علم ہوتا تو آپ عدت میں نہ کرتے، صبر کر لیتے، لیکن آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ بس آپ نے ایک آیت آپ کو یاد کرائی ہوئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا آپ کو، اور پھر یہ چیزیں کرتے ہیں، پھر بھگتتے ہیں۔ اب یہ ساری دنیا کے سامنے پھر آپ نے دیکھا۔ اچھا فیاض صاحب، یہ انتہائی سنگین الزامات ہیں جو اب بانی چیئرمین پہ ثابت ہو رہے ہیں۔ آپ اور آپ کے ساتھ بہت سارے ایسے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں جو کنارہ کر چکے ہیں اور آئی پی پی میں بھی جا چکے ہیں، دیگر جماعتوں میں جا چکے ہیں، لیکن ایسا کون سا کرزمہ ہے بانی پی ٹی آئی کا کہ آج بھی ان کی جماعت میں بہت سارے رہنما ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور بڑی تعداد میں ان کی مقبولیت ہے؟ اور سر کرشمہ نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب وہ آثار قیامت کی جو جناب ان کی پریڈکشنز ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے۔ یہ دجالی جناب آپ کی طاقتیں ہیں جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، جنہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پورے کا پورا ایک ٹیمپو بنایا ہوا ہے، لوگوں کا ذہن ماؤٹ کیا ہوا ہے۔ ہر ایک کو پتہ ہے، کور کمیٹی کے ہر ممبر کو پتہ ہے بانی چیئرمین کی زندگی کا، اٹھنے بیٹھنے کا، پوری پاکستانی قوم دنیا کو پتہ ہے کہ ان کے کیا شب و روز ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، کھانا پینا کیا ہے، رہنا سہنا کیا ہے۔ بس یہ ایک سیاست کی، انٹرنیشنل پالیٹکس کی اور پاکستان کے خلاف ایک پوری ایک زبردست قسم کی کنسپائریسی ہو رہی ہے جس میں ان کو آگے رکھا ہوا ہے اور پاکستان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو جناب وہ بالکل ہیپٹیٹائز کیا ہوا ہے۔ تو آپ وہ لوگ جو ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ خاص طور سے 8 فروری کو جو انتخابات ہو رہے ہیں، ایک بڑا ووٹر جو ہے وہ ان کے ساتھ اٹیچڈ ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟ میں تو سمپل ایک بات کہوں گا کہ بینگ اے مسلم ہماری ریڈ لائن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور ان کی ختم نبوت ہے، اور بینگ اے پاکستانی ہماری ریڈ لائن پاکستان ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو نہ اپنے ذہن میں سوار کرو، نہ اپنے دماغ پہ چڑھاؤ۔ جو غلط ہے غلط کرے گا اس کو غلط کہو، جو ٹھیک کرے گا اس کو ٹھیک کہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی فرد ہو۔ یہاں پر یہ جو آپ نے کلٹ کریٹ کر کے پوری پاکستانی قوم ان کے دماغوں کو جو خراب کیا ہوا ہے، یہ انتہائی نقصان ہے۔ اچھا فیاض صاحب، یہ آخری سوال اور بڑا امپورٹنٹ اس حوالے سے ہے کہ سارے الزامات تو ثابت ہونا ان پر، لیکن یہ فرمائیے گا، فورن فنڈنگ کیس سے اکبر ایس بابر نے تمام تر بات شروع کی تھی، ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا۔ کاشف رفیق ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کاشف، فورن فنڈنگ کیس سے یہ تمام تر صورتحال شروع ہوئی تھی جب الزامات لگنا شروع ہوئے تھے بانی پی ٹی آئی پر۔ فورن فنڈنگ کیس آج تک موجود ہے اور اس پر اکبر ایس بابر کی بہت زیادہ کوششیں بھی ہیں اور ان کی اٹیچمنٹ بھی بہت ہے۔ یہ بتائیے گا اس میں ابھی کیا صورتحال ہے، اور ساتھ ساتھ 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے بھی ابھی جو ہے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ بات ضرور اپنے دیکھنے والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب طاقت کے خمار میں، اختیارات کے خمار میں، سوشل میڈیا کے پاپولیرٹی کے خمار میں جب آپ لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، لوگوں کی کردار کشی کرتے ہیں، تو پھر آپ کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں کم بیک بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے معاملے کو اگر دیکھا جائے، بانی تحریک انصاف اور بشرا بی بی کے معاملے کو دیکھا جائے، بڑی افسوسناک بات ہے کہ ان کی یہ سزائیں ہوئی ہیں، یہ چیزیں ہوئی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔ 100% نہیں ہوا ہوگا تو 80%، 70% تو ہوا ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ عدت کے اندر نکاح کا جو معاملہ ہے، سابقہ شوہر ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، جن کے ساتھ بشرا بی بی 28 سال جن کی اہلیہ رہی،
उनके जो मोतमद खास जो गवाह हैं निकाह के वो खड़े हो गए, जिन्होंने निकाह करवाया वो खड़े हो गए। अब आप बताइए कि उन लोगों को सच माना जाए या इन दो लोगों की बात को सच माना जाए? अब देखना ये है कि जो निकाह खां है वो कहता है कि यार मैंने 2 निकाह करवाए हैं, जो गवाह है वो कहता है कि ये मामला यूं हुआ। अच्छा, हमारे साथ मौजूद रहिए, आपसे मजीद भी जानेंगे। काशिफ, इस वक्त हाफिज एहसान साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। हाफिज एहसान साहब, एक और जुर्म साबित हुआ बानी पीटीआई पर, उनकी अहलिया के ऊपर, ये दूसरा जुर्म है जो साबित हुआ है। ये बताइएगा कि 7-7 साल कैद तो सजा सुना दी गई, इसके बाद वो अपील का हक रखते हैं, और खासतौर से ये बड़ा क्रूशल मामला है एक दो मियाँ बीवी के दरमियान जो इद्दत के दौरान निकाह का है, इसमें और क्या क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। पाकिस्तान के 3 लॉज जो हैं वो इन सारी सिचुएशंस को डील करते हैं। बुनियादी तौर पे इसके अंदर जो लॉ है वो डील करता है मुहम्मदन लॉ, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर है, और उसका मतलब ये है कि जो फिका हनफी के मुताबिक जो चीजें हैं वो चलती हैं, और उसके अंदर एक प्रिस्क्राइब्ड चीज का जिक्र किया गया, वो ये है, और हवाला दिया गया उसके अंदर कुरान पाक की 2 सूरतें हैं। एक सूरतुल बकरा है, उसकी आयत नंबर 228 है, और दूसरी सूरत तलाक है जिसको 65 चैप्टर नंबर पे है। और उसके अंदर बुनियादी ये है कि इस्लाम ये समझता है कि जिस तरह शादी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, इसी तरह जो है वो तलाक भी एक के बाद इद्दत का पीरियड है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर कुछ चीजें जो है उनके कॉन्सिक्वेंस निकलते हैं। और चूंकि तलाक की जो मुख्तलिफ किस्में है उसके अंदर एक तलाक का ये भी है कि तलाक रुजू है कि आप रुजू कर सकते हैं, तो लिहाजा 2 चीजें इसके अंदर है। एक इसके अंदर ये है कि 3 मेंस्ट्रुएटिंग पीरियड ऑफ विमेन है, या 90 दिन उसके अंदर है, और बुनियादी तौर पे ये है कि औरत उसके दौर के अंदर ना उस घर से निकल सकती है जहां उसे तलाक दी गई हो, और सबसे ज्यादा कतगन ये लगती है कि वो उस पीरियड के दौरान किसी दूसरे शख्स से शादी नहीं कर सकती, और अगर वो शादी करती है तो फिर आगे इस्लाम की जो 3 उसके अंदर चीजें आती हैं जो शादी की है, एक वैलिड है, एक वॉइड है, और एक इलीगल है। तो ये इलीगल के जुमरे के अंदर आता है कि जिस चीज को कुरान पाक या सुन्नत या जिसके अंदर एक हमारा जो 4 फकी इमाम है उनका एक इसके ऊपर है कि इस दौरान जो है वो इद्दत के दौरान शादी नहीं की जा सकती, तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसका सीरियस कॉन्सिक्वेंस जो निकलता है, जो हमारा सेक्शन 7 ऑफ फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 है, उसके अंदर बड़ा प्रिस्क्राइब प्रोसीजर दिया गया है कि किस तरह एक शख्स जो है जब वो तलाक देगा वो यूनियन काउंसिल को नोटिस भेजेगा, यूनियन काउंसिल का चेयरमैन जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर दोबारा बुलाएगा और फिर एक रिकंसिलिएशन की एफर्ट करेगा। अगर नहीं होगा तो जिस दिन वो तलाक का पीरियड इफेक्टिव होगा उस दिन जाके वो पीरियड जो है आपका स्टार्ट होगा इद्दत का। चूंकि उसके अंदर ये है कि इनहेरिटेंस के बहुत ज्यादा इश्यूज बात के अंदर आ सकते हैं, हो सकता है कोई प्रेग्नेंट इस चीज के अंदर औरत हो, वो उसकी जो है डिलीवरी का एक आ सकता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट इस चीज के अंदर आता है कि जब हमारे शरीयत के अंदर एक हुक्म है तो उसको फॉलो किया जाना चाहिए। अब इस चीज के अंदर 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आई है। एक, इसके जो कंप्लेनेंट है वो फॉर्मर हस्बैंड बने हैं जिन्होंने ये कहा है कि जो मैंने तलाक दी थी वो दी थी 17 नवंबर को, और जो रिपोर्टेडली शादी की गई थी वो जिसको सारे मीडिया ने भी देखा वो 1 जनवरी 2018 की थी। अगर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो वो 90 पीरियड जो शरी पीरियड था वो पूरा नहीं है। और इस चीज को जो फर्दर इंडोर्स किया है वो नका खां है जिन्होंने निकाह पढ़ाया और उन्होंने जो एविडेंस अपनी दी है या अपनी स्टेटमेंट दी है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसका एक सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंस निकल सकता था। और उसी चीज के अंदर एक हमारा पाकिस्तान का पीनल कोड है सेक्शन 496 जिसके अंदर ये है कि अगर आप इस तरह की कोई शादी करें और जिसके अंदर आपका एक फ्रॉडुलेंट एलिमेंट हो तो उसके अंदर आपको 7 साल की सजा भी दी जा सकती है और उसको फाइन किया जा सकता है। अच्छा हाफिज एहसान साहब, ये फरमाइएगा कि अब तो ये बात तो प्रूफ हो गई कि इद्दत के दौरान इद्दत ही निकाह किया गया जिसकी सजा मिली है, इस पर कोई फौजदारी दफात भी शामिल हो सकती हैं? अब नहीं, वो फौजदारी लगी है ना, जो अभी प्राइवेट कंप्लेंट आई है वो आई है सेक्शन 200 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके नीचे आई है। और उसके बाद ये है कि ये मामला जो है ट्राई एज ए कंप्लेन की सूरत के अंदर आया है, ये फैमिली कोर्ट ऑर्डिनेंस के नीचे नहीं आया। और उन्होंने जो 3 सेक्शंस को कंप्लेन के अंदर चार्ज किया था, एक 496 या पाकिस्तान पीनल कोड था, दूसरा 496B है जिसका चार्ज इसके अंदर फ्रेम नहीं आया, और तीसरा इसके अंदर सेक्शन 34 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड था।
تو یہ 3 اس کے اندر چارج کیے گئے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کچھ شخص غریب اس چیز کا ہے اور جس طرح ڈیفینیٹلی اس چیز کے اندر ہے تو اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر سنی جائے گی, اور بنیادی طور پہ اس کے اندر اونس یہ آئے گا کہ اگر وہ جس طرح ایک سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ بھی وہ وربلی جو طلاق تھی وہ اپریل 2017 کے اندر ہوگی.